السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آل عمران کا 17واں اور 18واں رکوع آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 156 سے 180 تک، رکوع نمبر 17-18، پارہ 4۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 156۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں نکلیں، کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ مومنوں کو کافروں اور منافقوں کے عقیدے کی طرف جانے سے اللہ نے روکا ہے، کیونکہ یہ ان کا قول تھا منافقوں کا، جو جان چھڑانے والے لوگ تھے، مال بچانے والے، دنیا پرست جو باتیں بناتے تھے کہ اگر یہ جہاد میں نہ جاتے تو یہ اس طرح نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے ایسا خیال اللہ نے بنا دیا کہ یہ جہاد میں جانے سے رک جائیں، اپنے سوچ، اپنے عقیدے، اپنے عمل کی وجہ سے، جو منافق لوگ تھے۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی زندہ رکھتا ہوں اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے والوں کو اللہ شہادت دے گا، کس نے کس عمل سے جہاد کیا اللہ کو پتہ ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ، مطلب قدرتی موت ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ مطلب دنیا کی دولت کے مقابلے اللہ کی مغفرت اور رحمت بڑی دولت ہے۔ چاہے چرپائی پہ گھر میں مرے آدمی یا جہاد کے میدان میں قتل ہو، اگر ایمان والی موت ہے تو اللہ کی طرف سے کامیابی ہے، اور اگر کفر کی موت ہے تو یہ ناکامی ہے۔ تو اللہ کی طرف ہی تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ اصل میں بہت بڑی خطا ہوئی تھی صحابہ سے، 70 صحابہ اس چکر میں شہید ہوئے تھے۔ میں نے پچھلی بار بتایا تھا، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کے چہرے پہ زخم آیا۔ تو جنگ احد کی غلطیوں کی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نرمی اور اپنا مشورہ جاری رکھیں، ان سے درگزر کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضور کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضور سے زیادہ مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا گیا کوئی۔ صحابہ کرام ہی کہتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضور کو تو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بات اتاری کہ مشورے میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حضور کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ مشورے میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ آپ جو آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہوں، آپ ان سے مشورہ کسی معاملے میں کر کے دیکھیں، ان کے دل نرم ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ مطلب مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی ارادے پہ پہنچ جائیں، مطلب یہ ہے کہ مشورہ سب سے ہوگا لیکن آخری فیصلہ امیر کا ہی ہوگا۔ اور اس کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جانے کے لیے جنگ احد پہ زرہ پہن کے باہر آ گئے کہ مدینے سے باہر ہی لڑیں گے،
مشورہ سب سے کیا، لیکن آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ باہر لڑی جائے گی۔ تو اس کے بعد پختہ ارادہ کر لیا تو پھر باہر ہی لڑائی ہوئی، چاہے اس میں نقصان ہوا اللہ کی طرف سے آزمائشی طور پہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ آج ہم سوچیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ سورہ محمد قرآن میں 47 نمبر سورت، اس کی 7 نمبر آیت میں یہ بات کہی اللہ نے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کے بارے میں سورہ آل عمران کی 52 نمبر آیت میں حواریوں نے ایک بار عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، مطلب وقت کے رسول کے مشن کا ساتھ دینا اللہ کی مدد ہے، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا اللہ کی مدد ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج جو مدد نہیں آ رہی، ہم اللہ کے مددگار نہیں بنتے، ہم اللہ کے رسول کے مشن میں بھاگیدار نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں آگے بڑھتے، بلکہ صرف اپنی مال کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اصل توحید یہی ہے کہ ہم اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیں اور اسی پہ توکل کریں۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، مطلب مال غنیمت بانٹنے میں یا صحابہ کے لیے کوئی دل میں کوئی بات رہ جائے، جبکہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنا دل صاف کر لو، ان سے مشورے کرو، ان کے لیے مغفرت کرو، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات نہیں رہ سکتی ہے، خیانت ہوگی۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر اس شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی ناراضگی لے کر لوٹا ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک تو وہ جس سے اللہ راضی ہو اور ایک وہ جس سے اللہ ناراض ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جس کی جگہ جہنم ہے اور وہ بدترین جگہ ہے، مطلب جو اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹے گا دنیا سے واپس، اس کے لیے جگہ جہنم بنا رکھی ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے، مطلب توکل کے بھی جیسا اخلاص جیسی نیت ویسا درجہ، اور منافقت کے بھی جیسا منافق ہوگا ویسے ہی اس کا درجہ نیچے کی طرف ہوگا۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، مطلب جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ورنہ اللہ کسی فرشتے کو بھیج سکتا تھا۔ جو ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، مطلب اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے دلوں کو جگاتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، مطلب ان کی نیت، ان کے اخلاق، ان کے نیک اعمال، مطلب کسی کا چہرہ دیکھ کے نہیں بلکہ اخلاص دیکھ کے سارا کا سارا معاملہ ہوتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، مطلب سنت و حدیث ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، مطلب جتنے بھی صحابہ تھے ان میں زیادہ تر شرک اور بت پرستی میں، حرام گندی چیزیں کھانے میں، ایک دوسرے پہ ظلم کرنے میں ملوث تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی وہ دو چند پہنچا چکے۔ یہاں پھر یاد دلایا گیا کہ جب تمہیں جنگ احد میں تمہارے 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم اب اس پہ افسوس نہ کرو، بلکہ تم اس سے پہلے جنگ بدر میں انہیں دگنی تکلیف پہنچا چکے۔ ان کے 70 جو کافر تھے انہیں تم نے جہنم رسید کیا، اور 70 جو تھے تمہارے انہوں کے قید کر لیے گئے۔ تمہارے تو 70 شہید ہی ہوئے، ان کے تم نے 70 قیدی بنائے تھے، کیونکہ جنگ احد کا اتنا افسوس تھا، ہار کار 70 صحابہ کی شہادت کا۔ آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ 70 افراد شہید ہونے کا مطلب، 70 افراد کا مطلب یہ ہو گیا کہ 70 گھرانے متاثر ہوئے۔ کسی ایک گھرانے کا ایک آدمی مر جائے پورا گھر متاثر ہوتا ہے، بلکہ پوری فیملی، پورا گھرانہ، پورا خاندان ایک آدمی کے مرنے سے۔ وہاں تو 70 صحابہ جلیل و قدر صحابی شہید ہوئے تھے، تو پورے مسلمانوں کے جتنے بھی خاندان تھے ان میں افرتفری کا عالم تھا، ہائے توبہ مچی ہوئی تھی۔ تو یہاں اللہ نے تھوڑی تسلی دی کہ تم بدر میں جو ہے اس سے دگنا نقصان بچا چکے تھے۔ جب 70 کافر مرے گئے تھے بدر میں اور 70 قید کیے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ انہیں تو دگنا نقصان ہوا۔
تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب صحابہ کے منہ سے نکلا کہ یہ پریشانی ہم پہ کیسے آ گئی؟ حضور اللہ نے یہ بات فرمائی اس آیت میں کہ یہ خط تمہاری طرف سے ہے، مطلب اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے امیر کی بات نہیں مانی تم نے، اس وجہ سے تمہارے اوپر بڑی پریشانی آئی۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن وہ دو جماعتوں میں مٹبھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ مطلب جو نقصان ہوا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے تھا، تمہاری آزمائش کا حصہ تھا، اور تمہیں پکا کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اصل حقیقی صابر مومن کون ہے، یہ ظاہر کر دے اللہ پاک، منافقوں کو بیچ سے نکال دے۔ وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے، مطلب کون پکا ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے۔ ہار جیت سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، آزمائش ہے، صرف جیت ہی نہیں بلکہ ہار بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہار کے ٹائم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ بھی اسوہ ہے۔ آپ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے لیے حضور میں بہترین نمونہ ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول پہ اور قیامت پہ، ان لوگوں کے لیے۔ تو اگر کہیں ہار ہو جائے تو وہاں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے مسلمانوں کو، یہ بھی دکھانا تھا اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہ اس ہار کے بعد حضور کا کیا رویہ تھا۔ یہی رویہ تمہارا ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو۔ اور منافقوں کو معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مطلب ظاہر کر دے منافقوں کو کہ کون منافق ہے، یا کافروں کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ مطلب جب کافروں کو آفر دی گئی کہ جنگ کرو، اگر مدینے کی فتح ہو گئی تو تمہیں جو ہے وہ تمہیں بھی اس کا فائدہ ملے گا، تو انہوں نے کہا اگر ہم اسے جنگ مانتے، اصل جنگ مانتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، تو تمہاری سب ملی بھگت ہے، یہ سب نورہ گشتی ہے۔ منافقوں نے یہ بات کہی، اور یہ عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا اس کے الفاظ ہیں، روایتوں میں آتے ہیں کہ ہم اگر اسے لڑائی جانتے، مطلب یہ جانتے کہ یہ سچی جنگ ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، بلکہ یہ تو تمہاری ڈرامے بازی ہے۔ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، مطلب ظاہر کرتے تھے ایمان، بلکہ یہ جملے انہوں نے کفر کی حالت میں گئے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ مطلب دل میں کچھ تھا، زبان پہ کچھ تھا، زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، اور دل میں یہ بات تھی جو انہوں نے کہی کہ ہم تو اسے جہاد کو جنگی نہیں مانتے اصلی۔ تو یہ ان کی جو منافقت تھی وہ ظاہر ہو گئی یہاں پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ہٹتے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ مطلب 300 منافق جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ گئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اور ہمارے ساتھی ان کے ساتھ نہ جاتے جو شہید ہوئے، انہیں کہا کہ وہ بھی بچ جاتے، اور وہ جنگ میں اگر نہ جاتے ہمارا کہنا مانتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، مطلب گھروں میں رہتے ہوئے بھی تمہاری موت آنی ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ تو حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جس کی جہاں موت لکھی ہوئی ہے وہ آنی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ ہر ایک کی موت کی جگہ اور طریقہ سب جو ہے وہ فکس ہے، لکھا ہوا ہے، کون کیسے مرے گا اور کہاں مرے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ جو ہے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں۔ حدیث پاک میں بھی بات آتی ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کی پوٹوں میں رہتی ہیں جنت میں۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ زندہ ہیں، انہیں روزی ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کیسی روزی ہوگی یہ تو متشابہات میں سے ہے، مگر وہ زندہ ہیں کیونکہ زندہ تو وہی جنہیں روزی ملے گی وہی زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہاں جو ہے جو لوگ شہید ہو گئے ان کی بہت زیادہ خوشی منا رہے جنت میں کہ اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ دیا، اور ان کے گھر والے جو آنے والے ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ چلے گئے اور ہم بھی انہی کے پاس جائیں گے۔ یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی آئیں گے
اور آگے دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اس ٹائم مطلب ان کے اوپر ظاہر ہوگا کہ اس جہاد کا ہمیں کیا فائدہ ہوا تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے ہیں کہ اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا، مطلب شہید خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے نعمت جنت میں دی ہمیں، انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ مطلب جب مشرک واپس گئے جنگ احد سے نقصان پہنچانے کے بعد، اور دوبارہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اوپر آئیں، تو لیکن وہ اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، پچھلی آیت میں آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں صحابہ کو یہ کہا کہ ان کا پیچھا کرو، اور جو لگ بھگ 70 کے قریب صحابہ تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق بھی ان میں تھے، وہ حضور کے حکم پہ لبیک کہا اور ان کے پیچھے پیچھے چل دی، حالانکہ زخمی تھے احد میں اور 70 صحابہ کی شہادت کا غم بھی تھا، لیکن حضور کی پکار پہ انہوں نے اسی حالت میں چلنا مناسب سمجھا اور حضور کی پکار پہ لبیک کہا۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ مطلب جنگ احد کے بعد اگلے سال بدر میں آنے کی بات طے ہوئی تھی، ابو سفیان نے دھمکی دی تھی کہ ہم اگلے سال بدر میں آئیں گے دوبارہ۔ اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے 8 دن وہاں قیام کیا اور ان کا انتظار کیا، مگر ابو سفیان نہیں آیا۔ اسے بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، جو حضور 8 دن وہاں رہے۔ تو یہاں اس بات کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈرانے کے لیے بڑے لشکر آ رہے ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں، لوگوں نے بہت ڈرایا، لیکن حضور نہیں ڈرے، نہ ان کے صحابہ ڈرے، بلکہ وہاں پہنچ گئے، 8 دن وہاں رہے۔ یہاں جو کلمہ آخر میں آیا ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ تھا جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ یہی نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، مطلب کوئی تکلیف نہ ہوئی، جنگی نہیں ہوئی، وہ آئے ہی نہیں، نہ مال غنیمت ملا، مگر وہاں تجارت کی اس سے بہت فائدہ ہوا صحابہ کو۔ جو 8 دن وہ پڑے رہے، وہاں کے آس پاس کے لوگوں میں اس طرح کی بات بن گئی کہ بعد میں تجارتی کے قافلے بھیجے گئے اور اس سے بہت فائدہ ہوا۔ تو یہاں انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، مطلب کوئی نقصان تو نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ کے حکم مانا، اللہ کے رسول کا حکم مانا۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ مطلب شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ اس طرح لشکر اکٹھا کر رہے اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کی صحابہ کرام کو، اور شیطان جو ہے وہ جتنے بھی کافر ہیں، منافق ہیں، وہ شیطان کے دوست کہلاتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ہمارے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے شیطان۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ کسی کا خوف تمہارے دل میں نہ ہو۔ لیکن آج ہم اگر اپنے ایمان کی حالت دیکھیں تو ہم ذرا ذرا سی چیزوں سے، ذرا ذرا سے حادثوں سے، ذرا ذرا سے حملوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس کے احکام ٹوٹتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے ہمیں افسوس ہوگا، لیکن اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے گھر والے نمازیں نہیں پڑھتے یا ادھوری نمازیں پڑھتے ہیں یا مطلب غیر شرعی چیزوں میں ملوث ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، مطلب کفر کے لیے ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں، مال، علم لگا رہے تھے لوگ، اسلام کے لیے تو نہ کے برابر کوششیں تھیں اس ٹائم۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، اپنے نبی کو تسلی دی کہ ان کی جو حرکتیں ہیں یہ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ مطلب تمام کے تمام لشکر، کفران لشکر جو تھے یا منافق تھے، وہ مل کے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے۔ مطلب یہ فیصلے کا ظہور اللہ کے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو، اس لیے یہ اس طرح کی منافقت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، مطلب کفر کی وجہ سے نقصان ہوگا انہیں آخرت میں۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ کا نہیں بلکہ ان کا اپنا نقصان ہے۔ کافی لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں،
یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، مطلب مہلت اس لیے ملتی ہے تاکہ وہ کفر میں اور بڑھتے جائیں گناہ گاروں کو، اور دیندار لوگوں کو، ایمان والوں کو مہلت اس لیے ملتی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ تو یہاں کیونکہ کافروں کا ذکر ہے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں مہلت اس لیے دی گئی کہ یہ اپنی گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے۔ اللہ اہل ایمان جو ہیں ان پہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ مسلمان اور منافق اور پکے منافق سب الگ الگ ہو جائیں، جو کمزور ایمان کے ہیں یا جو پکے ایمان کے ہیں یا جو منافق ہیں پکے، ان کو سب کو اللہ الگ الگ کر دے۔ یہاں یہی بتایا کہ ایمان والوں کو جب تک نہیں چھوڑ دے گا اللہ میاں، جب تک پاک ناپاک کو الگ نہ کر دے، ان میں سے صفائی نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے۔ یہاں یہ بتایا اللہ نے کہ تمام نبی جو ہیں انہیں بھی غیب جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، عام لوگوں کو نہیں دیتا غیب کا علم، بلکہ نبیوں کو جتنا چاہتا ہے انہیں دیتا ہے۔ اب آگے بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، مطلب غیب کا علم دینے کے لیے۔ اللہ سے تو کچھ بھی غیب نہیں ہے، اور عام لوگوں سے جتنا غیب ہوتا ہے وہ نبیوں کو دیتا ہے، جیسے وہی ہے، آخرت کی چیزیں ہیں بتاتے ہیں نبی آگے، وہ سب ہمارے لیے غیب ہے، لیکن نبیوں کے لیے وہ غیب نہیں رہتا۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ آخری آیت آج کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ مطلب بخل کو، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا عشر نہیں دیتے اپنے غلے میں، وہ یہ سمجھ لے کہ بخیلی کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ رکھا گیا، مال جو انہوں نے بچا لیا، اس کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی ہے، ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے، ان کے گلے میں اس مال کو بنا کے طوق بنا کے ڈالا جائے گا آخرت میں، اور سب کو پتہ لگے گا، اربوں خربوں لوگ ہوں گے وہاں پہ کہ یہ جو ہے کنجوس تھا، یہ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، جہاں ضرورت ہو وہاں پہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا تھا۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جو سخی لوگوں کے لیے خوشخبری اور کنجوسوں کے لیے خطرناک معاملہ ہے۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو دوزخی ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، وہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے، جو لوگوں سے دور ہوتا ہے اور اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کنجوسی کو ہم یہ نہ مانیں کہ ہمارے لیے کچھ یہ ہمارا مال بچا دے گی، بلکہ یہ ہمیں آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ آج جو ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا، پہلے کسی اور کے پاس تھا، تو آخر میں تو اللہ ہی کا ہے سارا کچھ۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ آخر میں وارث جو ہے وہ اللہ ہوگا۔ مطلب یہاں تو ہم ایک حساب سے کسٹوڈین ہیں یہاں کے، کہ ہمارے پاس یہ امانتیں ہیں، اگر ہم اسے اپنا مال سمجھیں گے تو ہم اسے دبانے کی کوشش کریں گے، ہم اسے اگر جیسے زبان سے کہتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہم بانٹنے کی کوشش کریں گے۔ اگر میں آپ کو آج 1,00,000 روپے دوں اور یہ کہوں کہ شام تک بانٹ دو، آپ فوراً بانٹ دو گے۔ دوسرے کے مال کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے آدمی کو جتنے اپنے مال کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اسے واقعی اللہ کا جیسے کہتے ہیں ویسا سمجھنے لگیں تو ہمیں اس اللہ کے دیے ہوئے مال کو، علم کو، صلاحیت کو، صحت کو، وقت کو، ہر چیز کو بانٹنے میں دقت نہیں آئے گی۔ تھوڑی بہت ہی دقت تو انسانی طور پہ آتی ہے، مگر دلیر ہو جاتا ہے آدمی اگر یہ تصور ہو کہ واقعی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ آج الحمدللہ سورہ آل عمران 180 نمبر آیت تک اللہ نے پورا کرا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔